برادران گرامی قدر معزز سامعین، وقت کا اختصار بھی پیش نظر ہے اور آل حق کے ماتھے کا جھومر تشریف فرما ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں پروگرام کے اس حصے کی طرف آتا ہوں جو دوست احباب نے مشورہ دیا کہ حضرات قائدین تشریف لا رہے ہیں، حضرت قائد ملت اسلامیہ، حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ پہلی انٹرنیشنل نعت کانفرنس ہو رہی ہے، کیوں نہ اس موقع پر الحاج جناب سید سلمان گیلانی صاحب اور ان کے عزیز شاگرد جناب حافظ فیصل بلال حسان صاحب کی حوصلہ افزائی شاباش کے لیے ان حضرات سے ان دونوں شخصیات کی دستار بندی کرائی جائے۔ اس میں ہم سب کا مشورہ تھا، اس لیے میں حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت پیر صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ الحاج سید سلمان گیلانی صاحب کی دستار بندی فرما دیں، تاکہ دنیا میں یہ بھی ایک نقش ثبت ہو جائے کہ پہلی بار اتنی بڑی قومی سطح پہ نعت کانفرنس منعقد ہوئی اور آپ جیسے قیمتی حضرات نے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ثنا خوانوں کو اور حضور کے ان پیراداروں کو سر پہ پگڑی بندھا کر بتایا ہے کہ پاک پیغمبر کے جو قدموں کا غلام ہے وہی ہمارا امام ہے۔ الحاج جناب سید سلمان گیلانی صاحب کی دستار بندی، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیر طریقت حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب قیمتی لمحات ہیں، آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا، میرا دل آپ سے زیادہ کر رہا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں نعت کا یہ عمل جاری ہے، نعت کا یہ میدان قائم ہے۔ نعت کے حوالے سے اپنے اکابر کی سرپرستی میں خدمات سر انجام دیں، اللہ اس انعام سے نوازے گا۔ عزیزم بھائی حافظ فیصل بلال صاحب کی دستار بندی ہو رہی ہے، کہاں یہ خوبصورت قیمتی لمحات اور کہاں ان لمحات کی برکات، اللہ ان حضرات کو نصیب فرمائے۔ توجہ، جتنے تاریک گھر ہیں اجالوں سے دور دور، جتنے تاریک گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں، میرے بھی حوصلے ہو کم سے کم اتنے بلند، شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ تشریف لاتے ہیں قائد جمعیت، قائد حریت، فخر دیوبند، آل حق کے ماتھے کا جھومر، اکابر کی یاد، قائد قافلہ، سالار حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ کی تکبیر کا نعرہ گرج کے، برس کے، لابیلا کے، زور لگا کے، ہاتھ لہرا کے بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، سر پہ کف، سر بلند، نعرہ تکبیر۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. برادر مکرم،
جناب الحاج سلمان گیلانی صاحب، ہمارے مخدوم حضرت اقدس پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تمام یہاں موجود اکابر علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جس عنوان سے اور جس شخصیت کی یاد میں پاکستان نعت کونسل کے زیر اہتمام یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، جب مجھے سلمان گیلانی صاحب نے اس ارادے سے آگاہ کیا اور پھر مجھے اس میں شرکت کی دعوت دی، تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں زندگی میں اس انتظار میں تھا اور میری انتظار کے لمحات ختم ہوئے اور اب مجھے موقع ملا کہ میں اس تقریب میں شریک ہوں۔ بیچ میں ایک سفر سامنے آیا میرا بیرون ملک کا، سعودی عرب کا، بظاہر بڑا مشکل تھا کہ میں کیسے وہاں سے اور اس سفر سے اس اجتماع میں شریک ہو سکوں گا، لیکن میں نے اصرار کیا تھا کہ باقی سارے پروگرام میرے رہ جائیں، لیکن سید امین گیلانی مرحوم کی یاد میں اس جلسے میں ہر قیمت پر شریک ہو سکوں۔ اور یہ اور بات ہے کہ عین وقت پر ہمارا وہ سفر منسوخ ہو گیا اور شاید اس جلسے میں شرکت میری مقدر تھی۔ مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم آج اتنے بڑی اجتماعی صورت میں سید امین گیلانی کو یاد کر رہے ہیں۔ سید امین گیلانی جیسی شخصیت ایک ذات کا نام نہیں ہوا کرتا، وہ پہچان ہوتی ہے ایک نسب العین کی، وہ پہچان ہوتی ہے ایک نظریے کی، ایک تحریک کی، ایک مشن کی، ایک جدوجہد کی، اور وہ پہچان ہوتی ہے ان مقاصد کے لیے قربانیوں کی۔ تمام زندگی امین گیلانی نے اسی راہ میں گزار دی اور اسی راہ میں چلتے چلتے دنیا کو الوداع کہہ گئے، اور آج جب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو ان کے لیے اس طرح کے اجتماع کا انعقاد در حقیقت اس کی جاویدانی کی علامت ہے، زندہ جاوید ہونے کی علامت ہے۔ امین گیلانی کل بھی زندہ تھا، امین گیلانی آج بھی زندہ ہے۔ ہم چھوٹے تھے، ملتان قاسم العلوم میں رہتے تھے۔ سن 1970 کے الیکشن سے پہلے پورے ملک میں ایک سیاسی گہما گہمی تھی، بڑے پرجوش جلسے ہوا کرتے تھے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ اس میں شریک ہوتے تھے، ہم ان کے ساتھ جا تو نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی خبریں تو پہنچتی تھیں۔
اور طلباء کے ماحول میں اس کا تذکرہ تو ہوتا تھا، اس میں ایک نام امین گیلانی صاحب کا ہوتا تھا، ان کے اشعار کا تذکرہ ہوتا تھا، اور میرے ذہن میں ان کی ایک تصویر اترتی تھی کہ ایک کیسی دبنگ شخصیت ہوگی جس کو اس طرح یاد کیا جا رہا ہے۔ طلباء ان کے اشعار کو گنگناتے ہیں، بار بار اس کو پڑھتے ہیں۔ تو ایک دن ملتان لانگے خان باغ میں جلسہ تھا، بڑا جلسہ، اور مجھے پتہ چلا تھا کہ اس میں امین گیلانی صاحب بھی آ رہے ہیں، تو ہم بھی شوق سے چلے گئے اور جلسے میں بیٹھ کر بڑے شوق سے ان کے نام کا اعلان ہونے کے منتظر رہتے تھے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ دبنگ آدمی ہوگا، بڑے بلند قد کا، اور اب اسٹیج پہ نمودار ہوں گے، لیکن جب اعلان ہوا تو ایک فقیر آدمی دھوتی باندھے ہوئے، سر پر ایک خاکی سی ٹوپی، میں حیران ہوا اتنا بڑا نام اور ان کی زندگی کی عملی تصویر یہ۔ لیکن جب انہوں نے نظم پڑھی، پتہ تو ہمیں نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جلسہ جس طرح الٹتا پلٹتا تھا اور اٹھتا اور بیٹھتا تھا، اس سے اندازہ لگتا تھا کہ امین گیلانی اس درویش لباسی میں چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے، بلکہ اندر سے وہ ایسا انسان ہے کہ وہ جب بھی چاہے انسانیت کو گرما کے کھڑا کر دے اور نوجوانوں میں جوش و خروش پیدا کر دے، اور پھر جب تک وہ رہے تب تک وہ ہمارا بھی خون گرم کرتے رہے، ہمارے بھی جوش کو زندہ کرتے رہے۔ اور جو نظم آپ نے ابھی پڑھی ہے، میں جب پہلی مرتبہ شیخ پورہ آیا تھا، اور ظاہر ہے اس زمانے میں بڑی مشکلات تھی، ان کا ذکر انہوں نے اشارتاً کر بھی دیا، تو بار روم میں انہوں نے یہ نظم پڑھی، میرے لیے بالکل نئی تھی، اور یقیناً اس نظم نے مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اس بزرگ نے جس طرح میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور پھر جس طرح زندگی بھر انہوں نے اس تعلق کو جس وفاداری کے ساتھ نبھایا، مجھے اس وفا پہ رشک آتا ہے۔ اس کا نام ہے وفا۔ ہر قسم کے حالات آئے، شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، ہمارے بارے میں سوالات اٹھائے گئے، لیکن مجھے بار بار وہ کہتے تھے کہ فضل الرحمن، قیادت پر اعتماد ہونا چاہیے، ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور حوصلہ ملتا تھا ہمیں اس سے۔ ہمیں جو ان کی زندگی کا تعارف ہوا ہے، اکابر سے ان کا تعلق اپنے اسلاف کی تحریکوں کے ساتھ، ان کا تعلق بر صغیر کی آزادی کی جدوجہد میں ان کا حصہ، اور پھر مذہب اسلام کے قلعے پر جب باطل نے نقب لگانے کی کوشش کی، تو امین گیلانی اسلام کا سپاہی بن کر میدان میں آیا، اور ان نے ان حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، اور زندگی کے آخری لمحے تک وہ مقابلہ کرتے رہے۔ ملتان میں جلسہ تھا، مفتی صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے بعد پہلا جلسہ تھا تعزیت، گیلانی صاحب اس میں تشریف لائے، اور میرے خیال میں آج بھی وہ اشعار بڑی مطابقت رکھتے ہیں آج کے حالات سے بھی، کہ تخت الٹے ہیں بڑے بڑے فرعونوں کے، میرے مخاطب تو کس باغ کی مولی ہے۔ میں امین گیلانی کے انہی اشعار میں آج کے حکمرانوں کو، نام نہاد حکمرانوں کو
جعلی اور جھوٹے حکمرانوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، آزادی کی قدر و قیمت ان لوگوں کو معلوم تھی۔ بر صغیر کی آزادی کے لیے ان مجاہدوں نے اپنا خون دیا، زندگی کا ایک ایک لمحہ آزادی کے حصول کے لیے وقف کیا، اور آج جو ہم جشن مناتے ہیں آزادی کے نام سے، وہ مفت میں حاصل نہیں ہوا، رکابی میں رکھ کے آپ کو پیش نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے 150 سال کی قربانیوں کی تاریخ تھی، اور 150 سال کی قربانیوں کی اس تاریخ میں میرے اسلاف اور میرے اکابر کے ساتھ بر صغیر کی کوئی جماعت شریک نہیں تھی، تنہا ان لوگوں نے جنگ لڑی۔ 18ویں صدی کے پہلے سالوں سے لے کر 19ویں صدی کے 1857 تک کے تمام معرکے میری ہی تاریخ کا حصہ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام، تحریک خلافت کا آغاز، جمعیت علماء کا قیام، یہ آزادی کی جدوجہد کا وہی سلسلہ ہے جس میں میرے اکابر کا خون شامل ہے۔ امین گیلانی سے زیادہ آزادی کی قدر و قیمت کو کون جان سکتا ہے؟ اور میرے سامنے بیٹھے نوجوانوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، آپ اپنی تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ آزادی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آزادی کی منزل ابھی بھی باقی ہے۔ پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا، میرے خیال میں اس کے 3 مقاصد ہو سکتے تھے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے سے حاصل کیا گیا، یعنی اسلام اس کا مقصد اور اس کا نتیجہ۔ کیا آج سن 1947 کے بعد 2018 میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ایک مکمل اسلامی ریاست ہے؟ اور اگر اس تفصیل پہ میں بحث کرنے لگ جاؤں تو شاید وقت اجازت نہ دے۔ یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہندو بنیا بر صغیر کی معیشت پر قبضہ کرے گا اور مسلمان اس کا باج گزار ہوگا۔ ہم نے پاکستان حاصل کیا معاشی آزادی کے لیے، کیا ہماری معیشت آزاد ہو گئی؟ کیا ہماری معیشت IMF کے قبضے میں نہیں؟ کیا ہمارا بجٹ IMF کا یہاں پر موجود ڈیسک تیار نہیں کیا کرتا؟ کیا ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے قرضوں پر ہماری معیشت کا دار و مدار نہیں؟ آج بھی ہمارے ملک کا غریب وہ صبح و شام کی روٹی کے لیے ترستا ہے،
اور نعرے ہیں ہم لگا رہے ہیں اور قوم کو سبز باغ دکھاتے چلے جا رہے ہیں، ہر نئی نسل کو ہم گمراہ کرتے جا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ آج حکمران ہیں اور انہوں نے چوکوں پر، شاہراہوں پہ، سر بازار جس تہذیب کے مظاہرے کیے ہیں، کیا تہذیب کے ان مظاہروں کے بعد جچتا ہے کہ ان کے منہ پر ریاست مدینہ کا لفظ آ سکے؟ یہ بدبودار منہ اور ریاست مدینہ چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، جنہوں نے اس ملک میں جنسی آلودگی پھیلائی، جنسی تعفن پھیلایا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے مخلوط رقص و سرود کرائے۔ ریاست مدینہ کی بنیاد یہ چیز تھی۔ اگر کسی کے دل میں ایمان کی رتی ہے، بخدا ان کے زبان پر جب ریاست مدینہ کا لفظ آتا ہے تو وہ تھرا جاتا ہے کہ یا اللہ، یہ ریاست مدینہ کے نمائندے بن رہے ہیں۔ اور ہم بھی اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ یہ بیل ہے اور سنا ہے کہ یہ بیل بھی دودھ دیتا ہے، تو ہمارے بلال میر صاحب جیسے لوگ تو بیٹھ جائیں گے کہ شاید کوئی نہ کوئی دھار اتر آئے۔ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور اپنے مولوی حضرات میں دیکھ رہا ہوں ایسے لوگوں کو جو بڑے معصومانہ انداز کے ساتھ مجھ جیسے آدمی سے کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا موقع دیا جائے ان لوگوں کو تو ممکن ہے ریاست مدینہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حکومت، یہ تو منصب سیاست کا مظہر ہے، اور اگر سیاست انبیاء کا منصب ہے تو اس منصب پر براجمان لوگ دھاندلیوں سے اور جعلی ووٹوں سے برسر اقتدار آتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسی صورتحال کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہم۔ اگر ہم نے دین کے نام پر یہ ملک حاصل کیا اور اس کو ہم نے آزادی کہا تو آج بھی آزادی کی منزل باقی ہے۔ اگر ہم نے معاشی خوشحالی کے حوالے سے یہ ملک حاصل کیا تو آج بھی معاشی خوشحالی کے لیے قرآن و سنت کی بنیاد پر پالیسیاں بنانا کہ جہاں ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہو اور اپنی حکومت کی بنیاد رکھتے ہوئے ریاست مدینہ 20 دفعہ دہرایا جا رہا ہو، لیکن پہلا بجٹ دیا اور سودی معیشت جوں کی توں برقرار رکھی گئی۔ ریاست مدینہ کی بنیاد سودی معیشت پہ ہے۔ کم از کم دعوے تو بڑے بڑے مت کرو۔ اور جمہوریت، کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا، آپ حساب لگائیں 70 سالوں میں اس ملک پر حکومت عوام کی رہی یا حکومت ڈکٹیٹروں کی رہی ہے؟ تالے آزماؤں نے شب خون مارے ہیں، جمہوریت کا خون کیا ہے، سیاہ و سفید کے مالک بنے ہیں، اور کسی نے ملک توڑا، کسی نے ملک بیچا۔ ہر جرنیل جب ریٹائرمنٹ کے بعد کتاب لکھتا ہے
تو اس میں ذکر کرتا ہے کہ میں نے یہ ملک پھر کس طرح بیچا تھا. جمہوریت کدھر ہے؟ اس کو آپ جمہوریت کہیں گے جہاں راتوں رات مرضی سے نتائج مرتب کر کے ہر پارٹی کو اپنی مرضی سے کہ آپ کا اتنا مینڈیٹ، آپ کا اتنا مینڈیٹ، آپ کا اتنا مینڈیٹ. تو اگر چوری کا مینڈیٹ اور اس مینڈیٹ کے اوپر حکومت کریں، کم از کم فضل الرحمان ایسی جمہوریت کو، ایسی پارلیمنٹ اور اس کی اکثریت کو، اور ایسی اکثریت کی بنیاد پر بننے والی حکومت کو حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. تو میری منزل واضح ہے، ایک اسلامی پاکستان کی منزل، ایک خوشحال معاشی پاکستان کی منزل، ایک حقیقی جمہوریت کی منزل. اور جب یہ منزل حاصل ہوں گے تو پھر میں اعلان کروں گا کہ اب ہماری آزادی کا مقصد پورا ہو گیا ہے. اور اگر آپ مجھ پہ جبر کرتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی میں پاکستان کو آزاد ریاست کہوں، تو اگر آپ مجھے اس پر باغی بنانا چاہتے ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ پھر میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، قائد حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جنہوں نے ساری زندگی انگریزوں کے بوٹ چاٹے، ان کے گھوڑوں کو خرخرے دیے، وہ مجھے آزادی کا درس دیں گے؟ جنرل مشرف آرمی چیف تھا اور پاکستان کی سیاسی نظام پر قابض تھا. کوئی بالواسطہ بات نہیں کر رہا، بلا واسطہ مجھے کہا ہے، بلا واسطہ براہ راست مجھے کہا ہے کہ مولانا آپ کیا آزادی کی بات کرتے ہیں، بس مان جاؤ، تسلیم کر لو کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں. جہاں میرے سامنے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہو، جہاں ایک ٹیلی فون پر ڈھیر ہو جاتے ہوں، اور جب میں نے کہا جنرل صاحب آپ ہمارے ملک کے سپہ سالار ہیں، تمام سیاسی زعماء بیٹھے تھے، آپ ہمیں اتنی کمزور باتیں سنا رہے ہیں، قوم پر جب مشکل آئے گی تو قوم کی نظریں آپ کی طرف ہوں گی، آپ ہمارے دفاع کے سب سے بڑے مسئول ہیں، لیکن آپ کی گفتگو اتنی کمزور کیوں ہے؟ آپ ہمیں کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ تو مجھے کہتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی مراد انڈیا ہے تو میں یوں ہوں، اور اگر آپ کی مراد امریکہ ہے تو میں یوں ہوں. جو شخص آپ کی اس کردار کا عینی شاہد ہو، اس کے سامنے تم باتیں کرتے ہو یوم آزادی کی، میں تمہاری حقیقت کو نہیں جانتا. لہذا ہم اس سوچ کے لوگ ہیں، ہم اسلام کو ترقی کا نظام سمجھتے ہیں، ہم اسلام کو انسانیت کی فلاح و بہبود کا نظام سمجھتے ہیں، اور خوشحال معیشت قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق آئی. 70 سال ہو گئے ہم پر سودی نظام مسلط ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم تو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں.
تو اگر آپ قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو آؤ، میں آپ کو وہ حوالہ بتانا چاہتا ہوں جب پاکستان بنا اور پاکستان کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاحی اجلاس ہوا، اور اس افتتاحی اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کیا تو یہ الفاظ ان کے ریکارڈ پر ہیں کہ ہماری معیشت کی بنیاد اسلامی تعلیمات ہوں گی، اور مغرب کے فلسفہ معیشت نے ہمیں سوائے تباہیوں کے اور جنگوں کے کچھ نہیں دیا ہے۔ کیا آج وہ ساری صورتحال ہمارے سامنے نہیں کہ امریکہ اور مغرب کی سیاست نے اسلامی دنیا کے اوپر جنگ چھیڑ دی ہے؟ افغانستان سے 3 مہینے میں ہم دہشت گردی ختم کریں گے، آج بھی جنگ ہو رہی ہے، عراق برباد ہو چکا ہے، افغانستان تباہ ہو چکا ہے، لیبیا برباد ہو چکا ہے، شام کھنڈر بن گیا ہے، یمن کی جنگ جاری ہے، سعودی عرب پر تلوار لٹک رہی ہے۔ ان حالات میں اسلامی دنیا پر یہ ہے امریکہ اور مغربی دنیا کی سوچ، دنیا کو چلانے کے لیے، دنیا میں نیا جغرافیہ مسلط کرنے کے لیے۔ اور جب آج پاکستان ایک نئی معاشی زندگی میں داخل ہوا، نئی تاریخ میں داخل ہوا اور چائنا کے ساتھ معاہدے کیے تو پاکستان میں سیاسی بحران پیدا کیے گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج سی پیک معاہدہ تذبذب کا شکار ہو کر دیا۔ مہنگائی کا کیا صورتحال ہے، ایک ایک بھائی کو اپنے اپنے گھر میں اس کا علم ہے۔ کیا حشر کر دیا! جو مہنگائی جس شرح سے 10 سالوں میں بڑھتی ہے، یہاں 10 دنوں میں بڑھا دی گئی۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ سن 1974 کے بعد جب قادیانیوں کو دستوری طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس کے بعد سے اس موجودہ حکومت کے بننے کے فوراً بعد اگر عالمی سطح پر ہو یا پاکستان کے اندر ہو، اور قادیانی نیٹ ورک جتنا متحرک ہوا ہے، جتنا بیدار ہو کر سامنے آیا ہے، شاید اس دوران میں کبھی اس طرح بیدار ہو کر نہ آیا ہو، کیونکہ ان کی کچھ خفیہ معاہدے ہیں ان کے ساتھ۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اقتصادی کونسل بنائی گئی۔ ہمارے لوگوں نے تو احتجاج کیا ایک فرد پہ کہ عاطف میاں کو ہٹاؤ، یہ قادیانی ہے، بس اسی پہ سارا توانائی صرف کر لی۔ لیکن یہاں سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی تو چاہیے تھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب عوام کے دباؤ کے نتیجے میں ان کو عاطف میاں کو ہٹانے کا فیصلہ کرنا پڑا، اس پر احتجاج کرتے ہوئے اسی کونسل کے 2 ممبران نے استعفے دے دیے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سول سوسائٹی نے اور لبرلز نے اسلام آباد کے پریس کلب کے سامنے اس میاں عاطف کی برطرفی پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ اب سوال ایک فرد کا نہیں ہے، پوری کونسل، چاہے اس کے اراکین مسلمان کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی نظریاتی جہت تو معلوم ہو گئی، ان کی اقتصادی ترجیحات اور اس کی سمت تو معلوم ہو گئی کہ وہ ہمارے ملک کی معیشت کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور جو کچھ اب تک ہوا ہے اس کو کس طرح تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے پورے کونسل کے اوپر نظر ہے، مجھے اس کے تمام اراکین اور اس کی ذہنیت پہ نظر ہے۔ کسی کو میں قادیانی کہوں یا نہ کہوں، بھلا وہ مسلمان ہوں، لیکن مسلمان ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں مغرب کا غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی غلامانہ ذہنیت
کہ مسلمانوں سے ہی تو ہماری جنگ ہے، تو پھر اس صورتحال کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا گیا، حکومتی پالیسی کے تحت چھیڑا گیا، رد عمل آیا، پیچھے ہٹ گئے۔ دینی مدارس کے مسئلے کو چھیڑا گیا، اور وہ بیانات کوئی خفیہ نہیں ہیں، رد عمل آیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ اب ہمارے حضرات کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، وہ پیچھے ہٹ گئے، ختم ہو گئی بات۔ میں کہتا ہوں نہیں، جو پہلی مرتبہ باضابطہ ان کے سینوں سے باتیں آئیں، اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلا۔ اب جب رد عمل آیا تو کچھ مؤخر ہو گیا ایجنڈا۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ ہمیں اس حوالے سے بھی جاننا چاہیے۔ میں 15 سالوں سے پیٹ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ لوگ پتہ نہیں، فضل الرحمان جذباتی ہو جاتا ہے۔ بھائی میں تجربات کی بنیاد پر اتنی طویل زندگی اس محاذ پر گزارنے کے بعد خاکم بدہن دور بادلوں میں بارش کو تاڑ لیتا ہوں، اور آپ پر جب اولے پڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری مشکل ایک اور ہے کہ میں مدارس کی جنگ بھی لڑتا ہوں، ختم نبوت کی جنگ بھی لڑتا ہوں، اسلامی کاز کی جنگ بھی لڑتا ہوں، آزادی کی جنگ بھی لڑتا ہوں، اور جب میرے اپنے دینی ماحول میں اسی حوالے سے مجھ پر تنقید کرتے ہیں، میں ان کی بھی جنگ لڑ رہا ہوتا ہوں۔ ہمیں ان کا بھی ہاتھ پکڑنا ہوگا، ورنہ جہاز ڈوب جائے گا۔ پھر اس اعتبار سے یہ ملک ہمارا ہے، اور ہم عزم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اسے اپنا ملک بنا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ دین ہمارا ہے، اور یہ ووٹ میرا ہے۔ ووٹ میرا ہے، ووٹر میرا ہے، نگرانی فوجی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا میرے بیلٹ باکس سے کیا سروکار ہے؟ جھگڑا یہاں پر ہے، کوئی تلخی نہیں ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ ہماری دفاعی قوت ہے، مجھے آپ پہ اعتماد ہے۔ میں پاکستان کی دفاعی قوت کے ہوتے ہوئے مطمئن ہوں کہ ہندوستان کی گیدڑ بھپکیاں کچھ کام نہیں دے سکیں گی۔ اس دن میرے اوپر ایک صحافی نے سوال کیا اور ہمارے وزیر دفاع صاحب کا ذکر کیا، تو میں نے کہا کہ ایٹم بم ہم نے بنایا، دھماکہ کیا، اس کا شاید ہندوستان نے اتنا بڑا نوٹس نہیں لیا جتنا ہمارے وزیر دفاع کے رعب اور دبدبے سے ہندوستان کانپ رہا ہے۔
آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا نا. تو اس طرح کے لوگ ہمیں ملے ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں، ملک کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے میں اداروں سے کہتا ہوں کہ وزیر دفاع نے تو ہمارا دفاع کرنا ہے، ہم الٹا اس کی دفاع کر رہے ہیں. اب اس صورتحال میں امین گیلانی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے پہچان لو. میں نے زندگی میں جو کیا دنیا سے جاتے ہوئے میں نے وہ آپ کے حوالے کر دیا ہے. امین گیلانی کی تاریخ، امین گیلانی کے اکابر، امین گیلانی کے اکابر اور اسلاف اور تاریخ کی قربانیاں آج آپ سے اور ہم سے کیا طلب کرتی ہے. ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک مکمل خود مختار پاکستان بنانا ہے. ہم نے اپنی سیاست کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا ہے. ہم نے اپنی معیشت کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا ہے. ہم نے اپنی دفاع کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا ہے. اور خطے کے آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر ہم نے اپنا مستقبل تراشنا ہے. اس کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے. مشکلات آ سکتی ہیں. جس مخلوق سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے اس کے کوئی سیاسی اقدار نہیں ہے. سوال بنیادی یہ ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. کیا ہم آج بھی مصلحتوں کا شکار ہوں، گھروں میں بیٹھ جائیں، انتظار کریں، یا یہ کہ پرعزم ہو کر باہمی اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں اپنا کردار آگے بڑھانا چاہیے. میں اپنے اکابر و اسلاف کا وہی پیغام آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں امین گیلانی کی وہی امانت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. اگر کوئی شخص خود کو دیوبندی بھی کہلاتا ہے، خود کو دیوبندی مدرسے سے وابستہ بھی کہلاتا ہے، خود کو جمعیت کا بھی کہلاتا ہے، لیکن وہ ڈرپوک ہے، کم از کم وہ اپنے اکابر کا نام مت لے اور نہ اس کی زندہ باد کے نعرے لگائے. پورے خود اعتمادی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا اور پرعزم ہو کر اس ملک کو ایک حقیقی آزاد اسلامی اور خوشحال پاکستان بنانا ہے. اللہ تعالی سید امین گیلانی کی اس محاذ پر قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کا جو خواب تھا ہمارے اور آپ کے زندگیوں میں وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت کا اب بیان ہوگا. حضرت قائد جمعیت نے بھی حکم کیا ہے اور حضرت پیر صاحب بھی گھر نہیں گئے، بیرون ملک سے سیدھے لاہور آئے ہیں اور اس نعت کانفرنس میں شرکت کی ہے. اس لیے آپ سب حضرات ذوق محبت دل جمی سے بیٹھیں گے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں عالم عرب و عجم کی عظیم